واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ شب معراج 27ویں رجب نبی پاک معراج کر کے واپس تشریف لائے. جب آقا واپس تشریف لائے تو نبی پاک نے مکے والوں کو جمع کیا اور بتایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد اقصیٰ بھی ہو کر آیا, آسمان کی سیر بھی کرایا. تو باقی جو ایمان والے تھے وہ تو بڑے خوش ہوئے. ابو جہل وہ بھی سننے لگا. اب اس کو موقع مل گیا کہ یہ تو ایسی بات ہے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. اب آپ کہیں کیوں سمجھ نہیں آئے گی؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر میں کہوں آپ کو میں عشاء کی نماز عبداللہ گوٹ کی اس مسجد میں پڑھوں اور فجر میں آ کے آپ کو بتاؤں کہ رات میں عشاء پڑھ کے جو ہے نا امریکہ گیا تھا اور فجر میں واپس آ گیا ہوں, تو آپ یہ کہیں گے عبدالحبیب بھائی کی لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یا تو یہ خواب میں گئے تھے. ٹھیک ہے, دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. اتنی دیر میں تو بندہ وہاں سے ہو کر آ نہیں سکتا, کیونکہ نبی پاک رات بھی ان کے ساتھ تھے اور بیت المقدس اور مکہ پاک کا راستہ 1 مہینے کا تھا. اب تو جہاز آ گئے نا, پہلے اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا. 1 مہینہ جانے کا راستہ, 1 مہینہ واپسی کا راستہ. ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں میں اور لوگ جمع کر دوں, آپ کہہ دیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل بتاؤں گا, بالکل کہہ دوں گا. ابو جہل نے کیا کیا, اور لوگوں کو جمع کیا. کہا دیکھو جس کو تم اللہ کا نبی مانتے ہو, جو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ میں رات تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گیا. لوگ ہنسنے لگے, معاذ اللہ مذاق اڑانے لگے. اب ابو جہل کو یاد آیا کہ یہ تو موقع ہے ابو بکر کو اپنے ایمان سے ہلانے کا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب سے ایمان لائے تھے نا, مسلمانوں کو تو بڑی تقویت مل گئی تھی, طاقت مل گئی تھی. یہ کفار بڑے پریشان تھے کیونکہ آپ بڑے تاجر تھے, بڑا نام تھا, آپ کا روب تھا. تو یہ پہنچ گئے. ابو جہل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ چلا گیا ابو جہل, اور دروازہ کھٹکھٹایا. سیدنا ابو بکر صدیق باہر آئے. کہا اے ابو بکر, جس نبی سے محبت کرتے ہو تمہارے دوست پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ اچھا, جب ہو سکتا ہے یہ صدیق اکبر نے سوال کیا ہو تو ابو جہل اور اس کے دوستوں نے سمجھاؤ کہ لگتا ہے کچھ کنفیوژن آ رہی ہے. کہا ہاں بالکل ایسا ہی کہتے ہیں. آئے ہائے, صدیق اکبر نے کچھ اور نہ کہا اگر میرے آقا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں, میرے آقا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. کہا یہ تم کیسے مان سکتے ہو؟ کیا شاندار جواب دیا صدیق اکبر نے. آپ فرماتے میں تو اس سے بڑی خبروں کو مانتا ہوں. وہ بتاتے ہیں میرے پاس جبرائیل آتے ہیں, آسمان سے فرشتہ آتا ہے, وہ اللہ کی وحی لے کر آتا ہے, میں تو دیکھتا نہیں, میں وہ بھی مانتا ہوں. ارے وہ فرماتے جنت ہے, دوزخ ہے, قیامت آنے والی ہے, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. میں نے رب کو نہیں دیکھا, میرے آقا فرماتے میں نے رب کو مانا. وہ کہتے جبرائیل آتے ہیں, میں نے جبرائیل کو مانا. وہ کہتے قرآن اترتا ہے, میں نے قرآن کو مانا. ارے جب آسمانی باتیں مانتا ہوں تو یہ تو ویسی زمینی بات ہے, میرے آقا نے فرمایا تو حق فرمایا. اچھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیا نا, وہ پنجابی لوگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہاں لبیک کہا نا انہوں نے, آقا نے فرمایا کہ حضور آپ نے کہا تو حق کہا. نبی پاک سے پوچھنے بھی نہیں گئے. اب یہ اتنا شاندار میسج ہے تمام لوگوں کے لیے جو آج شریعت کے معاملات میں کوسچن کرتے ہیں, سوالات کرتے ہیں. ایسا کیوں حضرت, یہ کیوں ہوا, یہ حکم کیوں نازل ہوا, اس کے پیچھے کوئی لاجک بتائیے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. بھائی ہم بندے ہیں, ہمارا کام سوال کرنا نہیں ہے, بندے کا کام ماننا ہوتا ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو رب کو مان لیا ہے. جبرائیل قرآن لے کر آئے, ہم تو قرآن کو مانتے, اللہ کی کتاب ہے. اب جب حدیث پہنچی نبی پاک نے فرمایا تو خامہ خائی کے سوال کیسے. تو ہمارا کام دینی احکام میں سوال کرنا نہیں ہے, ہمارا کام ان احکام کو ماننا ہے. اچھا, اب 2 بات چلی پڑی ہے, چلیں ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ کر دوں, عاشقان رسول کے دلوں میں اور خوشی داخل کر دوں, اور کچھ لوگ جو خامہ خائی کی کنفیوژن پھیلاتے ہیں اس کا بھی علاج کر دیتے ہیں. پہلی بات, 27 رجب گزری, صبح آ گئی. نبی پاک نے جب معراج کا واقعہ سنایا تو ایمان والوں کو کیا ہوا؟ خوشی ہوئی نا. کیا ہوا بتاؤ نا بھائی. اور بے ایمانوں کا کیا ہوا؟ تکلیف ہوئی, پریشانی ہوئی. یہ آج تک ہو رہی ہے, سمجھ گئے. ہاں, آج بھی شب معراج آتی ہے تو کچھ عاشقان رسول جھوم کر کہتے ہیں شاہ دولہ بنا آج کی رات. ایمان والوں کو آج بھی خوشی ہو رہی ہے, جن کے دلوں میں پرابلم ہے ان کو آج بھی پرابلم ہو رہی ہے. تو پہلے یہ سمجھ لو. دوسرا, اب لاجیکلی جواب سمجھ لو. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, خامہ خائی معراج کی اتنی عظیم سعادت, اتنے بڑے معجزے کو معاذ اللہ کم دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ معراج جو ہوئی تھی نا, یہ خواب میں ہوئی تھی. معاذ اللہ. وہ کیا کہتے ہیں, نبی پاک خواب میں تشریف لے گئے تھے. اب میں آپ کو بڑی آسانی سے لاجیکلی سمجھا دیتا ہوں, غور سے سنو گے تو آئندہ کبھی وسوسہ کوئی ڈال نہیں سکے گا. ٹھیک ہے,
कभी आप सुबह उठें, इतने सारे लोग बैठे, हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई बच्चा सुबह उठकर कहे कि अब्बू जान रात में ख्वाब में जो है ना लाहौर भी गया, इस्लामाबाद भी गया, उसके बाद मक्के भी गया, मदीने भी गया, सुबह उठा तो बिस्तर पर था, तो आप क्या कहेंगे? चलो बेटा मुबारक हो, माशाल्लाह मक्का मदीना देखा, लेकिन ख्वाब में सारे ही घूमते रहते हैं। ख्वाब में कोई भी कहीं चला जाए, कोई पाबंदी तो नहीं है ना, और कोई बड़ा कमाल भी नहीं है। एक बड़ा लॉजिकली सवाल, हिकमत वाला सवाल आपसे कर रहा हूं। अगर नबी पाक ने 28 रजब की सुबह यह कहा था कि मैं रात के अंदर ख्वाब में बैतुल मुकद्दस देखकर आया हूं, तो झगड़ा बनता? बताओ ना, नहीं ना। अगर आका ये फरमाते कि मैं ख्वाब में बैतुल मुकद्दस गया था, तो किसी को क्या एतराज होता? ये अबू जहल और उसकी कंपनी का एतराज ही बता रहा है कि नबी पाक ने दावा यही किया था कि मैं जिस्मानी तौर पर बैतुल मुकद्दस गया था। समझ आ गई बात? जो उनका झगड़ा बनना है ना, कहते हैं ना हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है। वो एतराज जो कर रहे हैं ना, किताबों में लिखा कि ये एतराज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर के घर जा रहे हैं, ये सब चीजें बता रही हैं कि मेरे आका ने उस दिन जो ऐलान किया था ना, वो ऐलान यही था कि मैं जिस्मानी तौर पर बैतुल मुकद्दस गया था। ईमान वालों ने उस वक्त भी माना था, ईमान वाले आज भी मान रहे हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक मानते रहेंगे। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए। तो इंशाअल्लाह सिद्दीक़ अकबर की अदा को अदा करेंगे और हर मेराज की सुबह खुशियां मनाएंगे इंशाअल्लाह। तो क्या कमाल की हस्ती हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का जो ईमान था ना, क्या ईमान, क्या मजबूती, नबी पाक के फरमान पर यकीन, सुभान अल्लाह।